ہم مسلمان نشانے پر کیوں ہیں اور کیوں ساری بجلیاں مسلمانوں پر گرتی ہیں؟ اس کے حوالے سے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت کہانی ذکر کی ہے، اور اس کہانی کے ذریعے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم چاقو کی نوک پر کیوں ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک خاتون ایک گائے کے بچے کو پالا کرتی تھی، بچڑے کو پالا کرتی تھی، بچڑے کو کھلاتی تھی، اس کو پال پوس کر کے اس نے بڑا کیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ جب یہ بچڑا بڑا ہو جائے گا تو میں اس کو کھیت میں استعمال کروں گی، میرے بچے اس کے ذریعے ہل چلائیں گے۔ تو جب وہ بچڑا بڑا ہوا تو پھر اس کے بچوں نے اس کو ہل چلانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ تو جیسے ہی وہ کھیت میں لے کر کے جاتے تھے تو وہ سیدھی لائن پر نہیں آتا تھا، یعنی وہ اپنے مالکوں کی بات نہیں مانتا تھا۔ تو پھر اس کی ماں سے شکایت کی، اپنے بچوں نے جا کر کے ماں سے شکایت کی کہ وہ بات نہیں مانتا اور ہل سیدھے طور سے نہیں چلتا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ تھوڑا سا اور ٹائم دو اور اس کو تھوڑا پریکٹس کراؤ تاکہ دھیرے دھیرے یہ لائن پر آ جائے۔ تو وہ بچے روزانہ کوششیں کرتے تھے، لیکن وہ بچڑا مالک کی بات نہیں مانتا تھا، یعنی جس کام کے لیے لوگ اس کو استعمال کرنا چاہتے تھے، جس کام کے لیے اس کا مالک اس کو حکم دیتا تھا، وہ کام نہیں کرتا تھا۔ جب روزانہ بچے اپنی ماں سے آ کر کے یہ بتاتے تھے تو ماں نے پھر ایک دن عاجز ہو کر کے کہا پھر ایسا کرو کسی قصائی سے اس کا سودا کر لو اور اس کو جا کر کے بیچ آؤ۔ تو بچوں نے سودا کیا قصائی سے جا کر کے اور پھر اس کو قصائی کو دے دیا اور اس کی قربانی ہو گئی، اور قربانی کر کے لوگوں نے اس کو کھا لیا، یعنی وہ لوگوں کی خوراک بن گیا۔ تو پھر بوڑھی خاتون وہ رو رہی ہے بچڑے کی جدائی میں، ظاہر سی بات ہے ہم جانوروں کو پالتے ہیں تو ان سے ہماری دلی وابستگی ہو جاتی ہے، ان کی قربانی ہوتی ہے تو پھر ہمارا دل روتا ہے۔ تو وہ بوڑھی خاتون رو رہی تھی، لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اب رو کیوں رہی ہو؟ تم نے قربانی کے لیے اس کو کہہ دیا، اس کی قربانی بھی ہو گئی، لوگوں نے اپنا پیٹ بھی اس سے بھر لیا، آخر کیا وجہ تھی کہ اس کو قربان کرنا پڑا؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتا تھا، یعنی ہم اس کو کہتے تھے جس کام کو کرنے کے لیے ہم نے اس کو تیار کیا تھا وہ کام وہ نہیں کر رہا تھا، اس وجہ سے وہ لوگوں کی خوراک بن گیا۔ سمجھیں ہم کہ ہم لوگوں کی خوراک اس وجہ سے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے ہم نشانہ اس لیے بنے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اپنے مالک کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، تو جو بندہ مالک کی بات نہیں مانتا وہ لوگوں کی خوراک بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم رمضان المبارک میں اپنے آپ کو تیار کریں، خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اپنے مالک کی بات مانیں، اور جب بندہ اپنے مالک کی بات ماننے لگتا ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کی طرف دنیا کے تمام دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ بس یہی چھوٹی سی حکایت ہے جو تمام امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم اس مالک کی مانیں، پھر دنیا ہماری مانے گی۔ جو خدا کے سامنے جھکتا ہے دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، جو اکڑتا ہے وہ اکھڑتا ہے، جو جھک جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب اپنے مالک کی بات مانیں گے تو لوگوں کی خوراک بننے سے بچ جائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔